صلوات صلی اللہ محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد پھر بھی آ جاؤ سی پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد محمد پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد آگے آگے آ جاؤ سی بزرگوں آگے آؤ ایتھے جگہ ہے نا ایتھے آ جاؤ سی میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارا آؤ بیٹا بیٹھ جاؤں سی ہم نے یہ کہ اللہ نے پارے نہیں بھیجے اللہ نے صورتیں بھیجی پارے ہم نے بنائے پاروں میں تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے مگر صورت میں نہیں ہو سکتا سمجھے توحید نے صورتیں بنا کے بھیج ہائے 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 اس خالق نے اچھا چل اللہم صلی علی محمد کوئی ڈر نہیں سے یہ ضروری ہے اللہ الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند تر صلوات پڑھ دیا کریں صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد أشهد أن عليا أمير المؤمنين اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ
پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت تلاوت کی۔ میرے بھائیو، اللہ نے اس سورت کا نام خود اللہ ہو کے آل عمران رکھا۔ خوش ہو، مان لو کوئی عمران بھی ہے اور آل عمران بھی ہے۔ دیکھیں، اللہ نے خود نام رکھا، اور یہ نام اس وقت رکھا گیا جب قرآن کا اصلی نزول ہو رہا تھا۔ یہاں تو ظاہری نزول ہوا نا، جبریل لے کے آئے، یہاں ظاہری نزول ہوا۔ جہاں اصلی نزول ہوا، مان لو پھر وہاں بیت المعمور میں ابو طالب موجود تھا۔ حیدری، خوش ہو حیدری۔ انشاءاللہ میرا ایک موضوع ہے اس دفعہ محرم میں، بیت المعمور۔ یہ آباد گھر کن کا گھر تھا؟ ہائے 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 ہائے۔ معلوم ہوا صرف یہ گھر تھا جو آباد تھا، کیونکہ وہ موضوع نہیں، وہ ذرا تو انشاءاللہ وہ 10 دن کا ایک محرم کا میرا موضوع ہوگا، اور انشاءاللہ اسے ایک دفعہ ضرور سن لینا، انشاءاللہ میرا ریلی ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ خوش ہو جائیں، منّا کے معنی احسان، اللہ نے یقیناً احسان کیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ احسان کی لفظ پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ آئی ہے۔ احسان ہی 14 کے آنے کا نام احسان ہے۔ اور بے حی خبر رکھیں، دوسری لفظ احسان کی قرآن میں آئی نہیں، صحیح احسان کی آئی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لقد یقیناً، اللہ یقیناً کہہ رہا ہے، لام بھی یقیناً ہے، قد بھی یقیناً ہے، پھر اس قد میں تجسس بھی یقیناً ہے، توقع بھی یقیناً ہے، چونکہ توقع یقین کے مقابلے میں آتی ہے۔ اللہ 3 یقین لگا کے کہتا ہے بے خبرو یقیناً۔ اور گل نہیں سمجھ آئی، اللہ اللہ ہو کے جب کہے نا یقیناً، آئے اللہ اتنے یقین کیوں لگا رہا ہے؟ فرمایا ایک زمانہ آئے گا بے یقینے زیادہ ہوں گے۔ اوہ ہائے 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 ہائے، اور بے یقینے زیادہ ہوں گے، ان کو یقین دلانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یقیناً۔ اور جو بھی یقین نہ کرے وہی بے یقینی ہے۔ اوہ یقین کر لو، اللہ فرما رہا ہے یقیناً۔ اللہ اکبر، خدا جانے یقین، دیکھیں یقین کی منزل کہاں ہے؟ ہمارے لیے یقین کی منزل، اللہ کے لیے اطمینان کی منزل ہے۔ قرآن اطمینان میں نازل ہوا ہے، یقین میں نہیں۔ سمجھ؟ قرآن اطمینان میں۔ اگر آپ خوش ہو رہے ہیں، میں ذرا بتلا دوں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ جہاں یقین کمال پہ پہنچتا ہے وہیں سے اطمینان شروع ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، جہاں توحید کا اطمینان مکمل ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین ہی نفس مطمئنہ ہے۔ خوش ہو پتر۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ ماشاءاللہ۔ لقد
من اللہ اللہ نے انشاءاللہ موقع آیا نا ایسا عالم لاہوت سے عالم جبروت ملا ہوا عالم لاہوت توحید کا ہے عالم جبروت 14 کا ہے وہ میں گالے کر لوں اگر یہ ایک گال زیادہ نہیں یہ میں پھیلا کے بیان کروں گا محرم میں عالم لاہوت میں صفات ہے ہی نہیں ذات ہی ذات ہے اسی لیے علی نے فرمایا وہاں نفی صفات ان ہو وہاں ذات میں صفات کی نفی ہے ذات ہی ذات ہے عالم جبروت عالم صفات ہے یہاں صفات ہی صفات ہے ذات نہیں خدا گواہ ہے جہاں تک میری آواز اگر یہ ریلے ہو رہی ہے تو آواز آ رہی ہے اگر 14 نہ ہوتے ذات کا خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ ہے یا نہیں کام ایسے ہوئے جو توحید منوا دے اسے حسین کہتے حیدری لوگوں خبر ہی نہیں اللہ نے احسان کیا کن پر احسان کیا احسان کیا المومنین کچھ مومنین تھے جن پہ اللہ نے احسان کیا خوش ہو سی کب احسان کیا سیانے ہو افسوس ہے کہ ہماری اس آیت پہ بھی مفسرین ہمارے شیعوں نے بھی سیر حاصل بحث نہیں ایویں نکل گئے نکل گئے ہم کیا کروں اب میں کہوں تو پھر آپ مجھے کچھ کہتے رہتے ہیں کوئی ڈر نہیں اللہ نے احسان کیا المومنین اللہ نے ان کو مومنین کہا آمنو نہیں کہا آمنو ہم ہوتے ہیں یہ مومنین ہوتے ہیں میں جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں تو میں جملہ کہہ دوں انبیاء آمنو میں آتے ہیں 14 مومنین میں آتے ہیں اگر اجازت دیں پھر میں جملہ کہوں انبیاء آمنو میں آتے ہیں اور یہ مومنین میں آتے ہیں انبیاء دیندار ہیں 14 عین ایمان ہیں دین است حسین خوش ہو میرا پتر کتنی بڑی نعمت آپ کے پاس ہے ایسی نعمت کسی دنیا میں کسی کے پاس نہیں آقا جی نہیں اللہ نے احسان کیا کب احسان کیا المومنین کچھ مومنین پر جب اس بیت معمور کے کئی معنی ہیں اسی بیت معمور خوش بھی ہو نا اسی بیت معمور کا نام ہے مسجد اقصی اور سمجھ آئیے ہائے جہاں انہوں نے سجدے کیے وہاں معراج میں رسول اپنے گھر گیا ٹھیک ہو گیا اللہ نے احسان کیا کب مومنین پہ احسان کیا اس باصفیہم اس ظرف زمان مکان دونوں کے زمان بھی زمانہ نہیں ہے زمان بھی مکان نہیں ہے مکان بھی ہوئے تُسی پریشان ہوں دے پہ ہوئے اس باصفیہم رسولا من انفسہم او بے خبر کہ جب اللہ نے ان مومنین میں رسول بھیجا انہی مومنین کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر پھر رسول کا جانشین امتی نہیں ہو سکتا جان ہوگی سمجھ آگی کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا آپ کا اللہ اکبر یا رسول
اگر رسول مومن بن کے آیا ہے تو وہ مومنین ہیں یا نہیں؟ ان کا ایمان بلا واسطہ ہے، ان کا اسلام بلا واسطہ ہے۔ رسول کے کہنے پہ وہ مومن نہیں ہوئے، رسول تو صرف مبعوث ہوا ہے، اعلان ہوا ہے، ابھی تبلیغ شروع ہی نہیں ہوئی، وہ پہلے سے مومن ہے۔ اگر آمنو ہوتے تو تبلیغ ہوتی، یہ آمنو نہیں، آمنو سے پہلے مومنین ہیں۔ ٹھیک ہے، ان مومنین پر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اللہ نے ان پر رسول پاک مبعوث فرما کر بھیج کر ان مومنین پر احسان کیا۔ احسان، احسان وہ احسان ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے احسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جزا کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان۔ پھر واجب ہے اے اللہ تو نے اللہ ہو کے جن پہ احسان کیا، پھر یہی مومنین اس احسان کے بدلے میں تجھ پر ایسا احسان کرے جو تیرے احسان کے برابر ہو۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ ہائے ہائے ہائے، احسان کا بدلہ احسان، احسان کا بدلہ احسان۔ ہم ایک بات کروں، جناب ابو طالب کے بارے میں کان میں کہنے والوں کچھ رسول نے کان میں کہا معاذ اللہ کہ اسلام لے آؤ، لا حول ولا لا حول ولا۔ جس احسان کے بدلے میں اللہ پر، جس نے بدلے میں احسان کے توحید پہ احسان کیا، توحید پہ احسان کیا، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ خوش نہیں ہوئے یار تسی، ہائے ہائے ہائے، او بے خبر ہو۔ کس نے احسان کیا؟ ابھی احسان کی بات کرتے، احسان شادیوں نے خیال کرائے شانی لوگ، بہت بڑی بات میں سنانے لگا ہوں، خیال کرائے سے احسان کیا، احسان کا بدلہ احسان۔ کس نے کیا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اللہ پہ احسان کیا۔ کیا احسان؟ احسان کی ابتدا یوں ہوئی، اے ابو طالب، میرے رسول کی عمر ہو گئی ہے 25 سال۔ معلوم ہوا جو اللہ رسول کی زندگی کا ہر دن گنے وہ گنا ہوا محمد مصطفیٰ ہے۔ رسول کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرے گی۔ جو سیانے ہو سیانے میں گل کر رہا ہے، بھائی جا میرا بچہ جلدی نہ بھائی جا۔ ابو طالب جی توحید فرما رہی ہے، ابو طالب میرا رسول 25 سال ہو گیا، ان کی عمر 25 سال۔ اعلان نبوت انہوں نے بعد میں کرنا ہے، وہ بھی تیری موجودگی میں، تاکہ پتہ چلے پہلا مومن ہی تو تھا۔ ہائے 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 ہائے، ہم سمجھ آدھی بھی ہے پتر۔ اس رسول نے اعلان کرنا ہے تیری موجودگی میں 40 سال میں، اس کے بعد کرنا ہے۔ اس کا نکاح خود اس رسول نے نہیں پڑھنا، ابو طالب تو نے پڑھنا ہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جو کل علم کا باپ ہے اسے نکاح پڑھا یا رسول کا۔ رسول نے خود نکاح اپنا نہیں پڑھا، تاکہ پوری شریعت میں نکاح سنت ہو جائے، رسول کی نہیں، ابو طالب کی۔ ہائے 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 ہائے، ہم سمجھا دی بھی ہے پتر۔ اس وقت نکاح کس کی سنت ہے؟ گھبرائی ہو؟ میں جملہ اگر کہہ دیا میرے خیال پریشانی نہیں ہونی۔ نکاح سنت ہے، نکاح خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا، نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا نا۔ سرکار ابو طالب کو وکالت کس نے دی؟ رسول خدا نے۔ رسول خود مالک شریعت، مالک دین، آج خود دین سے نہیں پڑھوانا چاہتا،
ہائے ہائے خدا جانے ابو طالب کتنا دیندار ہے. گل سمجھ آدھی بھی ہے پتر ہے. ہائے ہائے جس کے نکاح کے لیے کون نکاح پڑھنے لگا ہے؟ حیدری. اچھا رسول کا نکاح جناب ابو طالب نے کیسے پڑھا؟ کون سا خطبہ پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل. فرمایا مجھے حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بنایا، نسل اسماعیل سے بنایا. ابھی الحمد اترا نہیں ہے، ابو طالب پہلے الحمد پڑھ رہا. او بے خبرو، وہ جنہاں نو الحمد پڑھنا نہیں آتی وہ اعتراض کرتے ہیں. جناب ابو طالب نے سیکھا الحمد پڑھی یا نہیں پڑھی؟ شاہ جی صاحبان علم ہے، میں نوکر تو اللہ خیال کرائے میں بہت بڑی بات کرنے لگا. اے اللہ پہلی گل سن لو سی ہن سیانے جے سنی نا. ابو طالب علیہ السلام سے اللہ کا نکاح پڑھوانا دلیل ہے رسول کی بیٹی ایک ہے. میرے خیال ہن سمجھ آ جائیے یا نہیں ہے؟ ہائے 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 اور رسول کا حسب ایک ہے. حسب اچھا حسب جان دے، ایک ہوتا ہے نسب، ایک ہوتا ہے حسب. پہلا نسب حسب. نسب کیا ہے پوچھ دیو نا؟ حسب نسب. اچھا حسب مستور بیوی کی طرف سے جو رشتہ چلتا ہے اسے حسب کہتے ہیں. شوہر کی طرف سے جو رشتہ چلتا ہے اسے نسب کہتے ہیں. خوش ہو جاؤ، خدا گواہ ہو جو حضرات خصوصاً سادات خوش ہو جائیں، سادات خوش ہو جائیں. عالمین میں سب سے اعلیٰ رشتہ ہی علی و فاطمہ کا، جن کا نسب و حسب پاک. ہائے ہائے خیال کرائے سادات، خیال کرائے ہوئے کہ دھائیں اچھے تنی میں نہ ہوئے نہ خیال کرائے. ہائے 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 حیدری. خوش ہو خوش ہو. گل میں کہہ چھوڑی اگر سمجھ آئیے تھا ٹھیک ہے. دیکھو نا جناب ابو طالب سے اللہ نے کہا، ایک تو اس لیے کہا کہ رسول کا دین جاری ہے اور اس جاری دین پر میرا ابو طالب عامل بھی ہے اور عالم بھی ہے. پیچھے سے دین رسول آ رہا ہے، یعنی جب سے رسول آ رہا ہے تب سے رسول اپنی ہی دین پہ چل رہا ہے، اپنی ہی شریعت پہ عمل کر رہا ہے. اگر رسول جناب عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرے تو امتی ہو جائے گا عیسیٰ کا. میرا رسول امام الانبیاء نہیں رہتا. موسیٰ کی شریعت پہ پڑھے امام الانبیاء نہیں رہتا. تو پھر مان لو نا جناب سرکار دو عالم اپنی شریعت پہ عمل کرتا تھا، اپنی شریعت پہ عمل کرتا تھا. بے خبرو پھر مان لو جب دین و شریعت سے رسول اپنی شریعت پر عمل کرتا چلا آ رہا ہے، اب جس نے اس کا نکاح پڑھا وہ بھی اسی دن سے دین کا عالم بھی ہے اور دین کا عامل بھی ہے. جناب ابو طالب کب سے مومن؟ کیوں جناب ابو طالب سے کیوں نکاح پڑھوائے؟ رسول خود اپنا نکاح بہتر پڑھ سکتے ہیں. تسی اپنے اتے خیال نہ کیتا کرو، تسی تو پڑھنا نہیں آتا ہے اپنا خود پڑھیا تکو نہ یہی خیال پہ آنے لوگوں. ابو طالب نے نکاح پڑھا. کیوں نکاح پڑھوایا؟ اے اللہ
جناب ابو طالب سے آپ نے کیوں نکاح پڑھوایا؟ ذرا دسو نا سارے، کیوں پڑھوایا؟ رسول خود بہتر نکاح پڑھ سکتا۔ گل کرو، ابو طالب سے اس لیے نکاح پڑھوایا کہ جناب سیدہ اور علی کا نکاح اللہ خود پڑھ چکا۔ ہائے 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 ہائے، اگر سمجھ آ رہی ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اب ابو طالب اللہ کی نظر میں اللہ تو ہے نہیں، اب وہ نکاح پڑھے جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ عالمین میں سب سے بڑا محبوب ہے کون؟ تجھے یتیم پایا اور کس کیا؟ امن کی جگہ کس کا گھر دیا؟ اس پر موضوع پورا موضوع انہوں نے بیچارے نے تجربہ ہی نہیں آیا، سارے غلطی آنے ٹکانے مار کے ہو گئے۔ ہے علم یجد کا یتیماً فہدا ووجدک ضالاً فہدا ووجدک عائلاً فاغنا۔ کیا ترجمہ کیتا ہے عائلاً دا؟ ایک گل کرنی چھوٹی جی، عائلاً دا کیا ترجمہ کیتے ہیں؟ تجھے تنگ دست پایا۔ ہائے وہ انہوں نے خیال ہی نہیں آیا، خیال ہی نہیں آیا۔ رسول کا تنگ دست ہونا اللہ کے تنگ دست ہونے کی دلیل ہے۔ اگر رسول ایک ہو کے تنگ دست ہے پھر اللہ غنی نہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ عادل کے خلاف ہے۔ نہ میں کیا پہ آتا پریشان ہو گئے۔ وہ یہی ان تسی آنکھا لگ گئے، اصل یہی آپ ہی آنکھا لگ گئے۔ ہوئے آئلان مانے تنگ دست، نہ آئل ایال سے ہے، ایال آئلان ایال مصدر ہے، ایال اہلو ایال۔ کدی شادی ہوندی ہے نا تسی لکھ دے ہو بھائی صاحب ماں اہلو ایال گھر شادی تے آنا، معلوم ہوتا ہے بچے بھی لے آنا تے تنگ دستی بھی نال گدھیا ہوا ہے۔ لا حول ولا ہائے 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 ہائے، چنگی شادی بھی ہوندی ہے، جنہوں دعوت ہے تنگ دستیاں لیتے آؤ لیتے آؤ لیتے آؤ۔ کہ تمہارے علماء نے شیعہ نے بھی یہی ترجمہ کیجئے بچڑے ان کی دے ونجو دسو، انہیں ضروری ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ کہیں کو ہمت دے نا کہ کچھ حقیقت سامنے لائے۔ خدا کی قسم سجدے کر کر کے میں نے مولا سے ہر راز لیا ہے۔ صحیح نے فرمایا اب دوبارہ قرآن تباہ نہیں ہوگا، صحیح کا ظہور ہونے والا ہے جلدی، خدا کی قسم بہت بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ آئلن فاغنا، آئل ایال سے ہے، ایال کے معنی کثیر الایال۔ اے رسول تیری صرف ایک بیٹی نہیں، ساری کائنات تیری ایال ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو اتنا بڑا ایال دار، اے کثیر الاولاد۔ اولاد کی تربیت کون کرتا ہے؟ باپ۔ فرمایا میں پورے عالمین کا باپ ہوں، علی بمنزل نفس کے ہے، تو باپ ہے۔ جب ساری عالمین کا میرا حبیب تو باپ ہے، پھر میں نے تجھے غنی کر دیا۔ بھائی انہوں یہ بھی نہیں پتا بی بی خدیجۃ الکبریٰ اتنی ریوڑ سنتے اتنی سنتے اتنی، یہ بھی نہیں پتا ہے بی بی ہے کون۔ انہیں کیا کیا، انہیں کیا لکھے یارا؟ خیال کرائے میں گل کرنے لگا۔ ان ساروں نے لکھا ہے کہ تو تنگ دست تھا، بی بی جناب خدیجہ کے مال کی وجہ سے تو غنی بن گیا۔ پھر آئے اللہ تیرا دین ممنون ہے جناب خدیجہ کا، پھر تو نے کیوں نہیں مال دیا؟
اپنا، تو غنی نہیں ہے. مال والی گل ہی ساری بنا دیتی گئی. پتر ہے تو انو سمجھ ہی نہیں. اتنی سال تسی ہی خوش سے ہو جائے. ہاتھ دے نہیں سارے مولوی ہی کر کے پڑھتے ہیں. اتنا مال وہ سونے دے برتن سن بھائی، وہ سونے میں تو کھانا ہی حرام ہے. ہائے ہائے نا نا ہوں کی لکھا فاغنا کے معنی تمہیں ہمیں جناب ابو طالب یا خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے ہم نے غنی نہیں کر دیا. فاغنا خوش ہو خدا کے لیے، ہم نے تمہیں ولایت دے کر اپنی عالمین میں غنی کر دیا. میری ولایت سے تو دنیا میں بے نیاز ہو گیا. انہوں آگے جی پیسے، جی پیسے وہ پیسے ہے. ہم نے احسان کیا علی المومنین. جناب لمبا ہو گیا کافی سال، سمیٹ لیتے ہیں جلدی سمیٹ لیتے ہیں. نہ یہ تو گالوں لمبی ہو گئی. تمہاری روحانیت کی بنا پہ میں نے جملے کہہ دی. اب دیکھیں اللہ نے جناب ابو طالب سے کیوں نکاح پڑھوایا. بے خبرو، جناب ابو طالب سے نسل امامت نے، نسب نے چلنا ہے. ایک نہیں 12ویں تک نسب نے چلنا ہے. اس نسب کا باپ علی ابن ابی طالب ہے، مرکز جناب ابو طالب ہے. مرکز کون ہے؟ جناب ابو طالب. باپ کون ہے؟ جناب علی ابن ابی طالب. ہوں پریشان ہو گئے تھے. جب رسول علی کی صفات بیان کرتے تھے یہی کہتے تھے علی ابن ابی طالب. اور بی بی کیا ہوئی؟ حسب. حسب کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ مستور سے. مستور تو بی بی تو چل دے نا ماما سورا. ہائے مامو سورا. سورا سمجھ دیو؟ اچھا سمجھ دیو؟ بر صاحب سمجھ دیو سورا؟ شکر ہے. ہم چپ ہو گئے. سورا وہ سورا دی غلطی. سورا کس کی طرف سے رشتہ ہے؟ بیوی کی طرف سے رشتہ ہے. حسب کا رشتہ ہے سورا. ہمیشہ نسب غالب ہوتا ہے حسب پر. میں بہت بڑی بات کرنے لگا. حسب کمزور ہوتا ہے، نسب غالب ہوتا ہے. کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے. اگر کسی کی بیوی متعلقہ ہو گئی یا خاوند فوت ہو گیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے. حسب کمزور ہوتا ہے، نسب غالب ہوتا ہے. اور میرے پاس دیکھو میں حسب نسب سمجھا دوں. جنگ جمل میں حسب گئی تھی نسب کے مقابلے میں. ان سمجھ آگی بھی ہے بچے رہے. جنگ جمل میں کون گئی تھی؟ حیدری. شکر ہے سمجھ آگی. اب رسول سے نکاح کیوں نہیں پڑھوایا؟ جناب ابو طالب نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ جناب امیر علی علیہ السلام ابو طالب کا بیٹا ہے. نسب نے جناب علی سے چلنا ہے. نسب غالب ہے. اسی وجہ سے نسب ایک ہے آل محمد کا. باپ علی، 11 بیٹے معصوم علی کے. ماں معصومہ سیدہ، 11 بیٹوں کی ماں معصومہ. علی کے 12 بیٹے معصوم.
اور سیدہ پاک کے 11 بیٹے معصوم، یعنی 11 بیٹوں کی ماں ہے سیدہ، 11 بیٹے اماموں کا باپ ہے علی۔ یہ ہے شجرائے طیبہ، یہ ہے شجرائے امامت۔ پہلے دن کہہ دیا تھا اللہ نے جناب آدم اور حوا کو، لا تقربا هذه الشجرة، آدم و حوا اس شجرے کے قریب نہ جانا، تو اور ہے۔ تیرا شجرہ آدمیوں کا ہے، یہ شجرہ امامت کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس کن میں نازل کیا؟ لمبی بحث ہے، یہ تو عشرے کے موضوع، پورا عشرہ سے کن میں بھیجا۔ اسی وجہ سے جناب علی کے باپ نے کیا پڑھا؟ نکاح۔ اس نکاح کے نتیجے میں کون آئی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح میں کون آئی؟ بی بی پاک۔ اس بی بی پاک کا عقد پاک اللہ نے عرش پہ کن کے ساتھ پڑھ دیا؟ غور نہیں فرمایا۔ کل کرا اے اللہ تو نے عرش پہ نکاح پڑھ کے ان 12 کا تصور اس بی بی کے آنے سے پہلے دے دیا۔ ابھی قرآن ظاہر نہیں ہوا، آیا نہیں، یہ قرآن سے بھی پہلے ہیں، جن کی وجہ سے قرآن بنا، جن کی وجہ سے قرآن میں نمازیں آئیں۔ بس ان مان لو، اگر نمازوں میں 14 نہیں، نمازیں منہ پہ مار دی، وہ نمازیں نہیں، وہ نمازیں نہیں، وہ نمازیں نہیں، نمازیں نہیں، غصے جاؤ غصے، وہ نمازیں شکل نماز ہیں، اصل نماز نہیں۔ اصل نماز تب ہیں جب اس نمازوں میں اقرار ولایت ہے۔ ایک نہیں، جناب سیدہ کا نام واجب ہے نماز میں، واجب۔ تبھی تو میں نے 14 کے نام پڑھ کے بتائے ہیں، قوم کو بتائے ہیں، بتائے، قوم نہ مانے ان کی اپنی مرضی۔ 14 کا نام بالترتیب جناب علی سے، واشہد ان علی ولی امیر المومنین ولی اللہ، واشہد ان فاطمۃ الزہرا ہی سیدۃ نساء العالمین، واشہد ان اولادہم المعصومین حجج اللہ علی الخلق اجمعین۔ تمہارے لیے آسانی کر دیتی ہے، میں تفسیر لکھ چکا ہوں بہت سارے چیپٹرز میں جہاں ولایت ایسے آئی ہے۔ اب جب اولادہ المعصومین حجج اللہ، اب اس کے بعد آپ نے نماز میں تشہد میں پڑھنا ہے، و امام حسن علیہ السلام، و امام حسین علیہ السلام، و امام علی زین العابدین علیہ السلام۔ چنگا لگتا ہے؟ نہیں، نماز چنگی لگ دی بھی ہے، میرے خیال ہے لگ دی بھی ہے یا نہیں؟ دل نو لگ دی بھی ہے یا نہیں؟ وہ خدا دی قسم، جب ان کے نام نماز میں آ جائے، نماز خطرے سے نکل جاتی ہے۔ وہ بے خطر نماز پڑھا کرو، باطل نمازیں نہ پڑھا کرو۔ امام حسن علیہ السلام، و امام حسین علیہ السلام، و امام علی زین العابدین علیہ السلام، و امام محمد باقر علیہ السلام، و امام جعفر صادق علیہ السلام، و امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، و امام علی رضا علیہ السلام، و امام محمد تقی علیہ السلام، و امام علی نقی علیہ السلام، و امام حسن عسکری علیہ السلام۔ آخر میں کہنا، و امام آخر الزمان الحجت القائم المہدی علیہ الصلوات والسلام۔ اب پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اب نماز تمام بھی ہو گئی، کامل بھی ہو گئی۔ اصل نماز ہی اسی کا نام ہے جب 14 کے نام آ جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔